کیا روز قیامت خدا یہ کہے گا کہ تم نے یزید کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ کیا روز قیامت لوگ اللہ یہ کہے گا کہ تم نے بنو امیہ کی اطاعت نہیں کی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کے خدمت میں خلاصہ قرآن و فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام جز 5 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج انشاءاللہ الرحمن پارہ نمبر 5 کا مختصر خلاصہ آپ کے خدمت میں رکھیں گے۔ اس بارے میں 8 اہم باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ چیزیں اس میں مزید ایڈ کر کے چند منٹ میں اپنے بارے کو اختتام کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ جو اس میں اہم پوائنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ اس پارہ میں خانہ داری کی تدابیر کو سکھایا گیا ہے، یعنی معاشرے کی اکائی ایک خاندان ہوتا ہے اور اس خاندان کو کیسے مستقیم ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد پر جو پوری عمارت پورا معاشرہ قائم ہوگا اس کی تدابیر کیا ہیں، کن کن چیزوں پر عمل کر کے ہم ایک خاندان کو، ایک گھرانے کو کامیاب گھرانہ بنا سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پورا ایک معاشرہ پرامن رہے اور اس میں بسنے والے اچھے انسان بنے۔ اس طرح کی تدابیر اس صورت میں سکھائی گئی ہے۔ نمبر 2 پر عدل اور احسان، جو کہ اسی کے لیے معاشرے کے بہتر ہونے کے لیے، معاشرے کی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے عدل اور احسان بہت ہی ضروری ہے۔ جس معاشرے میں عدل ہوگا اور جس معاشرے میں ایک دوسرے پر نیکی کرنے کا رائج ہوگا، وہ معاشرہ بہت ہی خوبصورت ہوگا اور دنیا میں جنت نما ہوگا۔ نمبر 3 پر اس صورت میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، جہاد کا ذکر کیا گیا اور جہاد کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ میدان جہاد میں اترتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس تیسری چیز کی بھی کڑی معاشرے کی بہتری کے لیے ہی ہے، کیونکہ اگر جہاد ہوگا، مومنین جہاد کریں گے تو کفار کسی اسلامی سلطنت پر، کسی اسلامی جو سرزمین پر، ملک پر حملہ کرنے سے خائف ہوں گے، ڈریں گے اور اسلام کا نظام عدل قائم ہوگا۔ تو اس کے لیے معاشرے کے لیے یہ تیسری چیز بھی بہت ہی کار فرما ہے اور بہت ہی ضروری ہے، جس چیز کو آج امت مسلمان اس کے حوالے سے منتشر ہو چکی ہے۔ نمبر 4 پر اس صورت میں جو اہم چیز بیان کی گئی ہے وہ منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور یہ معاشرے میں ایک ایسی بیماری ہے، تمدن میں ایک ایسی بیماری ہے جس سے پورا معاشرہ فالج زدہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا کینسر ہے جو پھیلتا ہے اور امن کو برباد کر دیتا ہے، لوگوں کے آپس میں تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ لہٰذا منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے اور مومنین کو یہ کہا گیا ہے کہ کہیں آپ اس مرض سے متاثر نہ ہو جائیے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مرض پھیلتا پھیلتا جنگل کی آگ کی طرح پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ نمبر 5 پہ یہ بھی ایک خوبصورت معاشرے کی، ایک پرامن تمدن اور پرامن سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ قتل جو ہے اس اسلامی مسلمان کی جان کی حرمت کے لیے قتل کی سزائیں مقرر ہو، وہ اس سورہ میں، اس پارے میں سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ نمبر 6 پہ ہے ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ جب جہاد ہوگا تو پھر صلاۃ الخوف بھی ہوگا اور پھر وہاں پہ ہجرت والا معاملہ بھی ہوگا، اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی کچھ آیات کو تفصیل سے بیان کر لیتے ہیں۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پر اللہ پاک نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ اب ہم کچھ ایسی آیات جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے بڑی ہی مشہور ترین آیات ہیں اور ان کو اکثر سکپ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس سورہ النساء آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس، کیا لوگ حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز پر جو اللہ نے کسی کو اپنا فضل عطا فرما دیا ہے۔
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگوں کا یہ پروپیگنڈا تھا، ان کی کوشش تھی کہ کیونکہ بنی ہاشم میں نبوت آ چکی ہے، یہ وحی ہے، خدا کی طرف سے ہے، تو اس میں تو ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہم اس میں کوئی پر نہیں مار سکتے، اس میں اپنی کوئی چیز اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ آپ کی کوشش ہے کہ آپ خلافت والے معاملے کو، امامت والے معاملے کو اس میں داخل نہ ہونے دیں، اور یہ سب کچھ بنی ہاشم میں نہ جانے دیں، اور یہ سب کچھ وہ حسد کی بنیاد پر کر رہے تھے۔ ورنہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم یہ کون سا قانون لے کے آئے ہو کہ جنہیں اللہ نے فضل عطا فرمایا ہے، پہلے نبوت عطا فرمائی ہے، اب امامت بھی اللہ انہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس سے پہلے فقط آتینا آل ابراہیم، یہ بھی تو آل ابراہیم ہے نا، اس سے پہلے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی تھی، یعنی نبوت بھی دی تھی، والحکمہ اور حکومت بھی دی تھی، آتیناہم ملکن عظیما، اور ہم نے انہیں ملکن آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، کتاب دی تھی، کتاب و حکمت انہیں عطا فرمائی تھی، اور انہیں ملکن عظیما، بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، یعنی دنیا کائنات میں انہیں ظاہری خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو جن کا حق ہے اللہ انہی کو دیتا ہے، چاہے وہ ایک ہی خاندان میں جائے، تم اس پر حسد کیوں کرتے ہو؟ یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے اس آیت کو پیش کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے بغض رکھتے تھے، حسد کرتے تھے کہ یہ چیز کیوں انہیں مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلی آیت بہت اہم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر جناب 69 ہے، سورہ النساء، اس کا رکوع نمبر 8 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یہ آیت ہے اولی الامر کے حوالے سے، اطاعت رسول، اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جس طرح اللہ کی اطاعت ہے، جس طرح رسول اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایسے ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو سمجھے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اندر اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت ویسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں، اصل جو قوانین ہوں گے، قواعد ہوں گے، ضوابط ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہوں گے، اور جو اولی الامر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کروائیں گے۔ اور جب بھی تم کسی چیز میں تنازع پاؤ گے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وہ جو اولی الامر ہیں، جو مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں، جو صاحب علم ہیں، والراسخون فی العلم ہیں، وہ تمہیں پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ یعنی یہ وقت کا حاکم امام جو ہے، یہ امام جو ہے، اولی الامر جو ہے، وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے لیکن سامنے والا اس کو اس فیصلے کو اہمیت نہیں دیتا، تو امام جو ہے، اولی الامر جو ہے، وہ صاحب امر جو ہے، وہ رسول اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر کے جائے گا کہ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسے ہی کیا ہے۔ اب دیکھیں اولی الامر ہیں کون؟ یہاں پر امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ کبھی کسی ظالم کی، کبھی کسی فاسق کی، کبھی کسی غیبت کرنے والے کی، کبھی کسی غیر معصوم کی اطاعت کا حکم خدا نہیں دیتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک آخر الزماں پیغمبر تک خدا نے کبھی کسی غیر معصوم کو یہ حیثیت نہیں دی، یہ مقام نہیں دیا کہ اس کی اطاعت ویسے ہی کی جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم خدا دے رہا ہے، اور جس چیز کا خدا حکم دے رہا ہے وہ روز قیامت اس کے متعلق سوال بھی کرے گا، تو کیا اللہ یزید کے بارے میں سوال کرے گا؟ دیکھیں، اولی الامر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حاکم ہے، حکمران ہے، جو بھی حکمران آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کیا روز قیامت خدا یہ کہے گا کہ تم نے یزید کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ کیا روز قیامت لوگ اللہ یہ کہے گا کہ تم نے بنو امیہ کی اطاعت نہیں کی؟ کیا روز قیامت جن کے بارے میں خدائے بزرگ و برتر کا قرآن میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں اور صحابہ کرام کا جو ہے
اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ آیت پیچھے آیا ہے 5ویں پارے میں، آیا نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یہ آیت بڑی قابل غور ہے۔ ایک نا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبۃ اللہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے اولی الامر کی اطاعت پر خطبہ دے رہے ہیں، حاکموں کی اطاعت پر خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ عبد رب الکعبہ وہ قریب آتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کے حوالے سے، کیا آپ نے خود رسول اللہ سے یہ سنا ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہاں، رسول اللہ سے ہم نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو ان حاکموں کی حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں اور اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے چچا کا بیٹا معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے چچا کا بیٹا، یہ تو ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کا ناجائز حق بھی کھایا جائے، لوگوں کو قتل بھی کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے یہ آیا مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ انہوں نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ اللہ نے یوں کہا ہے اور تمہارے حاکم یوں کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کی نگاہیں چند سیکنڈ کے لیے جھک گئیں، سوچ میں پڑ گئے، اور پھر کہا کہ اس میں اطاعت کر لو جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کہتے اس میں اطاعت نہ کرو۔ تو میں کہتا ہوں ہر بندے کی بساط تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ میرا جو وقت کا حاکم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق مجھے حکم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ تو پھر پوری امت کو فتنے میں ڈالنے کی بات ہے نا، کہ پہلے ہر بندہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد یہ اس چیز کی تفریق حاصل کرے کہ یہ جو میرا حاکم مجھ پر حکم لاگو کر رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرامین کو پہچاننے کے قابل ہو گیا تو اب تو حاکم کی جگہ پر بیٹھنا اس کا مقام ہے، کیونکہ اب وہ اس کی یہ حیثیت بن چکی ہے کہ وہ حق و باطل یا غلط و صحیح حلال و حرام کی تمیز کر سکے۔ اب تو وہ خود حاکم بننے کے لیے یہاں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو چکا۔ لہٰذا اس سے مراد کوئی حاکم شاکم نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کر رہا ہوں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے، اس سے مراد وہ ائمہ اطہار اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے خدا کا دین کبھی بھی جناب غیر محفوظ نہیں ہوگا۔ وہ آپ انہیں اگر معصوم نہیں کہنے کی جرت کرتے تو آپ انہیں محفوظ عن الخطا کہہ سکتے ہیں، کہ انہیں امت نے محفوظ عن الخطا ہی دیکھا ہے، ان کی ستائش ہی کی ہے، ان کی بزرگی ہی بیان کی ہے، ان کی پرہیزگاری ہی بیان کی ہے، ان کے علم کے چرچے ہی ہوئے ہیں، ان کی نیکی کا ذکر ہی ہوا ہے، ان کی عبادت کی بلندیاں ہی ہوئی ہے، ان کے سجدوں کا ذکر ہی ہوا ہے، اور کائنات میں ان کے سجدے مشہور ہیں۔ وہ کسی نے کسی غلطی اور گناہ کو ان کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پر قرآن مقدس سورہ النساء 5واں پارہ، اس کی ایک اور اہم آیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہم ذرا اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ بھئی ہم تو خدا سے طلب بھی یہی کر رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قیامت کے دن ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا شامل عطا کر دے جو لوگ خدا اور اس کے رسول کے محب ہیں اور ان پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ من النبیین، وہ انعام یافتہ کتنے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے نبی ہیں۔ والصدیقین، اور صدیقین ہیں جنہوں نے ان نبیوں کی تصدیق کی ہے، جنہوں نے ان نبیوں کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ خدا کی قسم حضرت امیر المومنین امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب صدیقین کی بات ہوگی تو علی صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے حضرت سیدہ
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی، اور اس کے بعد جس نے ان کے بعد پیچھے پیچھے رسول اللہ کے ہر پیغام کی تصدیق کرتے رہے اور رسول اللہ کی بات کو مانتے رہے اور آخری حیات تک اس پر عمل کرتے، وہ سب صدیقین والشہداء، اور شہداء سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، والصالحین، ائمہ اطہار مراد ہیں سے صالحین، نیک، ان سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے کہ کبھی خطا جن کے قریب نہیں گئی، وحسن اولئک رفیقا، یہی تو اچھے لوگ ہیں نا، یہی تو اچھے دوست ہیں۔ اگر تم دنیا میں دوست ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ان سے اچھا دوست آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ آپ بنائیے دوست ائمہ اطہار علیہ السلام کو، آپ بنائیے دوست اہل بیت اطہار علیہ السلام کو۔ اب میں قرآن کی کس کس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ اللہ نے اس پارہ میں، یعنی ہر قرآن مقدس کے ہر پارہ میں اللہ پاک نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے اور عمومی مسائل بھی بیان کیے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ منافقین کا رویہ خدا نے اس پارے میں کیا بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ منافقین کا یہ رویہ قرآن مقدس میں اس پارے میں جو بیان ہوا ہے، اس صورت میں جو بیان ہوا ہے، وہ کھل کر ہے۔ پہلے تو اللہ نے پہلے پارے میں ایک مرض کے اعتبار سے بیان کیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے یہ کھول کر بیان کیا، یہ وہ مرض کیا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو منافقوں کو آپ دیکھیں گے وہ یصدون عنک صدودا، وہ رکیں گے بھی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بھی روکیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اس وقت آپ دیکھیں، نہ تو لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جڑتے ہیں، نہ جڑنے دیتے ہیں، لوگ روکتے ہیں، راہ خدا سے روکتے ہیں، راہ ہدایت سے روکتے ہیں، شہداء صالحین کے رستے سے روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن مقدس کے اس پارہ کا جو میں نے مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اللہ اس پر ہم سمجھ کر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔